نان و قوم کا بوجھ ڈھالا اس پر اللہ تعالی کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، وہ عدل زیادہ اقرب للتقویٰ ہے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے اس کارروائی سے جو تم کرتے ہیں۔ وعدہ کہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر عظیم ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وہ اصحاب الجحیم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہوئی، جب ارادہ کیا، قصد کیا، ہما یا ہم قصد کیا ہے قوم نے اس کا کہ پھیلائے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ پر بس چاہیے کہ توکل کریں۔ ربط آسان ربط یہ ہے کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت باطنی ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، اوپر اس طہارت باطنی کا ذکر تھا کہ ایمان من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ۔ اب طہارت ظاہری کا ذکر فرماتے ہیں کہ وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی، غسل نہ ہو نماز نہیں ہوتی، تیمم نہ ہو نماز نہیں ہوتی، تو یہ طہارت ظاہری۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، وہ خود قرآن میں منصوص ہیں۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو، ہاتھوں کو الی المرافق، جہاں علاج جو ہے یہ غائب نہیں ہے، کونیوں اس میں شامل ہے، اسقاط ماورا کے لیے کونیوں سمیت دھوگے، اور سروں کا مسح، اور اپنے پاؤں کو دھو۔ ارجلکم کا عطف ہے مغسولات پر، ایدیکم اور وجوہکم، پاؤں کو دھو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، یہ بھی علاج اسقاط ماورا کے لیے ہے، یہ غائب کے لیے نہیں ہے۔ یہ 4 فریضے ہیں۔ اگر بیمار جنبی ہو فتطہروا، پس خوب طہارت کرو، کیونکہ زیادت حرف تدل والا زیادت المعنی، وہ یہ ہے کہ کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، کیونکہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، تو ناک میں بھی تو پانی ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ان کنتم مرضی علی سفر الی قولی وایدیکم منہ، کل گزر چکی۔ اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا کہ تم پر تنگی کرے، پہلے لوگوں پر یوں تنگی تھی، تیمم کی اجازت ان کو نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کی، ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں پاک کرے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر تھا، آگے بھی نعمتوں کو رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، سمجھ دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی نعمتوں کو کون گن سکتا ہے؟ اور وہ وعدہ جو رب نے تم سے دیا، اذل والدین الست بربکم قالوا بلا، پھر دنیا میں آئے تو تم نے کہا کہ قبل تو جمیع احکام ہی، یہ سب وعدے رب سے پورے، جب تم نے کہا سنا اور اطاعت، اللہ سے ڈرو، علیم بذات شروع۔ رب بیان القرآن وغیرہ میں یہ پہلا حکم تھا انسان کا اپنی ذات کے متعلق، وضو کرو، غسل کرو، تیمم کرو، تو اپنے ذات کے بارے میں بھی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اگلا حکم ہے دوسروں کے بارے میں کہ دوسروں کے ساتھ بھی انصاف سے پیش، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء، پابندی کے ساتھ قائم رہو، گواہ بن کے انصاف، دوسروں کے ساتھ معاملو، گواہی، نہ کسی کو پھنساؤ، نہ کسی کی رعایت کرو، صحیح معنی میں گواہی۔ اور قوم کا بغض تمہیں اس پر نہ آمادہ کرے کہ تم زیادتی کرو، نہ، اعدلوا اقرب للتقویٰ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، مغفرت بھی ہوگی، اجر عظیم بھی، اور جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کی، اصحاب الجحیم۔
آگے ایک خاص نعمت کا ذکر کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ وہ نعمت کیا تھی؟ ایک تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ ایک موقع پر مشرکین مکہ نے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے خلاف ایک سازش بنائی کہ ان کو چن چن کر کے قتل کرو۔ کیوں؟ یہ دن بدن پھیلتے رہیں گے، تمہارے عقیدے پر زد پڑے گی اور تمہارے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ یہ مشورہ کیا۔ ان میں سے بعض نے کہا بھئی تمہارا کیا بگاڑتے ہیں، پڑھتے کلمہ تو اپنی جگہ پڑھ دو۔ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، رب نے اسباب ایسے پیدا کیے کہ ان کے ہاتھ آگے نہ بڑھے، اپنا منصوبہ نہ پورا کر سکے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، وہ آگے آئے گی سورۃ الفتح میں، کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف منظم طریقے پر حملہ کر کے قتل کرنا چاہا، رب نے بچایا۔ وہ سورۃ الفتح میں انشاءاللہ آئے گی۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جب قوم نے ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ نے ہاتھ روک، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ فلیتوکل وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تاکید سے لیا اللہ نے وعدہ بنے سے، اور بھیجے ہم نے ان میں 12 نقیباً لیڈر، سردار، اور کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، البتہ اگر تم نے قائم کی نماز اور دی تم نے زکوٰۃ اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور ان کی تعظیم کی تم نے اور قرض دیا تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن، البتہ ضرور میں مٹا دوں گا تم سے تمہاری خطائیں، اور البتہ ضرور داخل کروں گا تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار میں۔ پر جس نے کفر کیا اس کے بعد پس تاکید سے بہہ کیا سیدھے راستے سے، فبما نقضہم، پس بسبب توڑ دینے ان کے وعدے کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت، اور کیے ہم نے ان کے دل سخت، یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں ان کی جگہوں سے، اور بھول گئے وہ حصہ جو مما اس چیز کا ذکروا بھی جو یاد دہانی کے طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ ولا تزال، اور ہمیشہ تو تطلع، اطلاع پاتا رہے گا، اعلی خائنۃ منہم، ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، فاعف عنہم، پاس درگزر کر ان سے، معاف کر ان کو اور درگزر کر، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین۔ اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، پس انہوں نے بھی بلا دیا حصہ جو ان کو یاد دہانی کے طور پر دیا گیا تھا، پس ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک، اور ان قریب اللہ ان کو خبر دے گا اس کارروائی کی جو وہ کرتے۔ اے آگے کتاب، تحقیق سے آ چکا تمہارے پاس رسول ہمارا، بیان کرتے تمہارے لیے بہت سی چیزیں کہ تھے تم چھپاتے کتاب سے، اور درگزر کرتے بہت سی چیزیں سے۔ تحقیق سے آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، ہدایت دیتے رب تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو کہ جس نے پیروی کی اس کے راستوں کی، اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں، اور نکالتے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف بھیجنے، اور رہنمائی کرتے ہیں ان کی اپنے صراط مستقیم کی طرف۔ البتہ تحقیق سے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم۔ تو کہہ دے پس کون مالک اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا، اگر ارادہ کرے اللہ تعالیٰ یہ کہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور ان کو جو زمین میں سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پیدا کرتے ہے جو چاہے، واللہ تعالیٰ کو نشین کرے۔ اور کہا یہود نے اور نصارہ نے ہم ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو کہہ دے پس کیوں تمہیں سزا دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ تم بشر ہو ممن، اس مخلوق سے خلقہ جو رب نے پیدا کی، بخشے گا جس کو چاہے گا اور سزا دے گا جس کو چاہے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اہل کتاب، تحقیق سے آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، بیان کرتا ہے تمہارے لیے اعلیٰ فترت، وقفے پر، رسولوں کے وقفے کے بعد،
ان تقولوا تاکہ نہ کہہ دو تم نہیں آیا ہمارے پاس بشیر اور نہ نذیر، بس تاکہ کیا چکا تمہارے پاس بشیر اور نذیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب ابھی آپ نے پڑھا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ، کہ تم نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کا خیال رکھنا۔ آگے فرماتے تمہارے میثاق کا حشر وہ نہ ہو جو یہود کے ساتھ ہم نے میثاق کیا تھا اور نصارہ کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے اس کو نہیں نبھایا۔ یہود کے ساتھ تھا نہیں نبھایا، نصارہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، تم سے وعدہ لیا تھا نہیں پورا کیا، تو تمہارے میثاق کا وہ حشر نہ ہو۔ پہلے یہود کا ذکر آتا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق بنے سے، ہم نے ان کے 12 لیڈر مقرر کیے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کا الگ الگ قبیلہ تھا اور ان کے انتظامی امور کے لیے ایک ایک ان کا سردار، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ راضی بھی ہوں گا اور مدد بھی دوں گا تمہیں، لیکن شرط یہ ہے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اس لفظ کو سمجھو۔ قاموس لغت کی کتاب ہے، مختار الصحاح لغت کی کتاب ہے، منتہی العرب لغت کی کتاب اور بھی کتابوں میں ہے۔ ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی، التعزیر المنع والرد، تعزیر کے معنی ہے روکنا اور رد کرنا، المنع التعزیر المنع والرد، تعزیر کی حد اس سزا کو کہتے ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہو، فقہی طور پر تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قاضی اپنی ثوابدید سے مجرم ہوتے ہیں، الحد والتعزیر۔ تو تعزیر کو اس لیے تعزیر کہتے ہیں کہ مجرم کو گناہ سے جرم سے روکتی ہے، تو لفظی معنی تعزیر کے ہیں روکنا، منع۔ اب لازمی معنی جو ہیں اس کے معنی عزت کرنا، احترام کرنا۔ وہ کیسے؟ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی شخص آ کر کے مجھ پر ظالمانہ حملہ کرنا چاہے، زخمی کرنا چاہے، قتل کرنا چاہے، آپ حضرات استاد سمجھ کر کے اس کو پیچھے ہٹا دیں، روک دیں اور میری جان بچائیں، تو یہ تعزیر ہوگی، اور یہ تب ہوگی کہ اصل کے ساتھ کچھ احترام کا، تعظیم کا معاملہ ہو۔ جس کا احترام نہیں، کوئی نہیں روکتا، مارے کوئی مارے۔ تو اصل تعزیر کے معنی المنع والرد، اور یہ وہاں دشمن کو روکتے ہیں جہاں اصل کے ساتھ کچھ نسبت، تعظیم۔ اب لازمی معنی اس کا کرتے ہیں تم ان کی تعظیم کرو، احترام کرو، اور اللہ کو قرض دو قرض حسن۔ وجہ تشبیہ گزر چکی ہے کہ جیسے قرض دینے والا یہ جانتا ہے کہ میں دوں گا، دینے والا جانتا ہے کہ میں نے رقم دینی ہے، تو جو اللہ کی رضا کے لیے تم کرو گے تمہیں ضرور ملے۔ صرف تشبیہ اس بات ہے، میں مٹاؤں گا تمہاری خطائیں، داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار۔ جس نے انکار کیا اس کے بعد تو سیدھے راستے سے نہیں۔ فبما نقضهم ما مزیدۃ با سبب، پس بسبب توڑنے کے ان کو، ان کے وعدے کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی لعنہ کا وعدہ ہم نے پہلے کیا کہ خود قرآن میں ہے، انہوں نے وعدہ نہیں نبھایا، اور ان کے دل ہم نے سخت کر دیے۔ اور سخت قلبی کا نتیجہ یہ ہے یحرفون الکلمہ، کلمات کو بدلتے ان کی جگہ سے۔ جو لوگ تحریف لفظی کے قائل ہیں تو کہتے ہیں لفظ بدلتے ہیں، جمہور اسی طرح ہے، اور جو تحریف معنوی کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ لفظ
ان کی جگہوں سے پھیرتے ہیں، یعنی مانا اور کرتے ہیں، اور بھول گئے وہ حصہ جو ان کو یاد دہانی کے طور پر دیا گیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ۔ یہ خائنتن کیا ہے؟ یہاں 3 تفسیریں مشہور ہیں، کشاف، روح المعانی، کمالین، جمل وغیرہ۔ ایک یہ کہ یہ خائنتن جو ہے مصدر ہے بروزن حافیہ، حافظہ، کاذبہ، مانا یہ ہے کہ تو ہمیشہ مطلع ہوتا رہے گا ان کی خیانت پر۔ دوسرا، خائنتن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، موصوف اس کا محذوف ہے، وہ یہ ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ نَفْسٍ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی نہ کسی خیانت کار نفس پر تو مطلع ہوتا رہے۔ تیسرا یہ کہ یہ خائنتن صفت و شخصن کی، فردن کی، تو ہمیشہ اطلاع پاتا رہے گا ان میں سے کسی خیانت کار شخص اور فرد۔ آپ سوال پیدا ہوگا کہ شخص اور فرد تو مذکر ہے، یہ تا کیسے آ گئی؟ تو اس تفسیر پر کہتے ہیں کہ تا مبالغے کے لیے ہے، جیسے رجل علامۃ، رجل نصابۃ، رجل راویۃ، یہ تا تانیث کی لیے تا مبالغے کی ہے، تو مانا ایسا فرد جو انتہائی خیانت کار ہے، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ فاعف عنہم واصفح، میں نے پہلے پارے میں باحوالہ عرض کیا تھا، کوئی شاید بیان کر دیں کہ کس کا حوالہ دیا تھا، اور فاعف اور واصفح کا کیا معنی میں نے عرض کیا تھا؟ ہمارا کیا تھا بدائی کے حوالے سے، ہاں کہ بہتر کی حکومت من المذنب، ہاں، اور کا معنی کیا تھا بہتر کی تصویر، یعنی بیگانی کے حوالے سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، العفو ترک عقوبت المذنب، مجرم کو سزا نہ دیں، والصفح ترک تخریب ہی، اس کو ملامت نہ دیں، بے شک اللہ یحب المحسنین۔ یہ تو تھا یہود کا وعدہ، انہوں نے پرواہ نہیں۔ اب وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی وعدہ کیا، پس انہوں نے بھی بلا دیا ایسا جو ان کو یاد دہانی کے طور پر دیا گیا تھا، پس ہم نے ان نصارہ میں عداوت بڑھا دی، بغض قیامت کے دن، اور ہم قریب اللہ ان کو خبر دے گا جو کاروائی وہ کرے۔ رب پہلے یہود اور نصارہ کی وعدہ شکنیوں کا ذکر تھا، آگے اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، تاکید سے آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سی چیزیں جن کو کتاب سے چھپاتے تھے، اور درگزر کرتے بعض وہ بات جو منسوخ ہو چکے یا تمہاری شریعت کے ساتھ تھے ان کو بیان کرنے کا معنی کوئی نہیں، باقی چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ تاکید سے تمہارے پاس آ چکا نور اور کتاب مبین، یہدی بِاللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ اب یہاں بات تو خاصی طویل ہے، میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں، غور سے میری بات سمجھیں۔ یہ نور کا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں 2 تفسیریں، ایک تفسیر یہ ہے کہ نور سے قرآن کریم ہی مراد ہے، اور وہ کتاب مبین میں واو عطف تفسیری ہے، نور اور کتاب مبین دونوں ایک چیز ہے۔ کیا ہے؟ پہلا قرینہ رسول کا ذکر آیت کی ابتدا میں آ چکے، قد جاءکم رسولنا، رسول کا ذکر آ چکے اسی آیت کی ابتدا، اور آگے یہدی بہی، اگر یہ کتاب الگ ہوتی، نور الگ ہوتا تو یہدی بہما ہوتا، بہی کی ضمیر مفرد یہ بتاتی ہے کہ دونوں ایک، یہ قرینہ ہے سیاق اور سباق کہ دونوں ایک۔ دوسرا قرینہ آج یہ آپ نے پڑھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا،
تو نور مبین قرآن کریم کو کہا گیا۔ تیسرا قرینہ آگے آپ پڑھیں گے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، تو اس نور سے بھی قرآن مراد ہے۔ اور ایک مقام پر والنور الذی انزل معہ کے لفظ ہے، اس سے بھی نور سے قرآن مراد ہے۔ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، اس نور سے بھی قرآن کریم مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے اسی پارے میں آپ آج ہی کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی صفت بھی نور بیان کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور۔ انجیل کے متعلق بھی آئے گا، ہم نے انجیل نازل کی فیہ ھدی و نور۔ تو یہ تمام قرائن اس بات کو متعین کرتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نور سے مراد ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ تفسیر بھی ہے، روح المعانی میں ہے اور تفسیروں میں موجود۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بشر، اور آپ کی صفت ہے نور۔ ذات ہے بشر، قل انما انا بشر مثلکم هل کنت الا بشرا رسولا۔ ذات آپ کی بشر، انسان، آدمی، صفت آپ کی نور، نور ہدایت، نور اسلام، نور ایمان آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ قرینہ یہی حضرات جو جہاں نور سے آپ کی ذات مراد لیتے ہیں، جلالین میں ہے، سیوطی رحم اللہ تعالی حال کنت الا بشر رسولہ کا معنی اے آدمین۔ وہی آلوسی رحم اللہ تعالیٰ جو جہاں نور سے آپ کی ذات مراد لیتے ہیں، پہلے ایک حوالہ تو آپ سن چکے نا، تو آگے مزید جہاں بشر کے لفظ ہیں اے آدمی مثلکم، میں تمہارے جیسا آدمی ہوں۔ یہ نور مانتے ہیں آدمی مان کر، تو ذات ہے آپ کی بشر، آدمی، انسان، صفت آپ کی نور۔ اب یہاں بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں، مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے تو آپ کا سایہ ہوتا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔ ہم نے مبسوط بات کر دی ہے تنقید متین میں، اتمام البرہان میں ہم نے کہا کہ یہ جو روایت آتی ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا، اس میں عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی راوی ہے، کذاب خبیث رافضی یضع الحدیث، پورے حوالے ہم نے وہاں نقل کر دیے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم نے مسند احمد، مجموع الزوائد، مستدرک حاکم اور ہادی الافراح کے حوالے نقل کیے صحیح اسانید سے کہ آپ کا سایہ تھا۔ تو یہ روایت کہ آپ کا سایہ نہ تھا، عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی جیسے کذاب، رافضی، خبیث، یضع الحدیث کا ہے۔ اور مقابلے میں وہ روایتیں بحوالہ ہم نے صفحات دے کر کے نقل کی ہیں کہ آپ کا سایہ تھا۔ اس میں تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین اور اتمام البرہان میں مفصل بات سامنے کا، مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، سبل السلام، یہاں دیکھیے سبل کا لفظ بولا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سلامتی کا سبیل نہیں سبل ہے۔ اس پر ہم نے الکلام المفید میں حوالے دیے، بات کی ہے کہ اس سے یہ جتنے فروعی گویا کے مسالک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،
چشتی، سروردی، قادری، یہ سب اس کا مصداق سبل السلام ہی ہے، اور نکالتے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف بھیجنے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ رب آج یہ آپ پڑھ چکے ہیں عیسائیوں کے 3 گروہ، 2 کا ذکر تو پہلے ہوا، ثلاثہ کہنے والوں کا ذکر بھی سنا، اور آگے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ولد نہیں ہے۔ یہ دیکھیے آج ہی پڑھا تھا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اس میں کس فرقے کا ذکر تھا؟ ملکائیہ۔ آگے سبحان یکون لہ ولد، اس سے کس فرقے کا رد تھا؟ نستوریہ۔ اب آ گیا ملکائیہ۔ لقد کفر الذین، البتہ تاکید سے کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ مسیح ابن مریم ہے۔ یہ حلولیہ فرقہ تھا یعقوبی، اور مثالیں یوں دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو جی آگ ہے، لوہا آگ کی جنس الگ ہے، لوہے کی الگ، لیکن جس وقت لوہے کو آگ میں ڈالو، لوہا گرم ہو جائے تو آگ کی تاثیر اس میں آ جاتی ہے، وہ بھی جلاتا ہے، لوہا بھی جلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات الگ، یہ الگ، لیکن ایسے آپس میں محبت کی وجہ سے حلول کر کے کہ طاقت نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگر، فرمایا پہلے رب نے کفر کا فتویٰ لگایا، پھر ان کا عقیدہ بدلایا۔ لقد کفر الذین، کافر ہیں کون؟ قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، تو کہہ دے کون مالک اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا؟ اگر ارادہ کرے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کی، اور من فی الارض، زمین کے اندر سارے کو ہلاک کرے تو کون بچائے گا؟ وہ تو خدا کی مخلوق ہیں، خدا کی مشیت میں، خدا کے حکم کے نیچے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ نے اگر بغیر باپ کے پیدا کیا تو قادر مطلق ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، واللہ